الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ندائے منبر کے پروگرام میں. چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے الحمدللہ جو اوائل تھے وہ گزر گئے، آدھے سے کم کا وقت باقی ہے، تو اسی سلسلے میں اپنے ٹاپک سے پہلے ذرا محرم الحرام کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کچھ عرض آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر 4 مہینوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ مہینے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے، جس طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے بعض چیزوں کے اوپر فضیلت دی، بعض اشیاء کو بعض کے اوپر اللہ تعالی نے فوقیت دی. اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت دی، بعض مہینوں کے اوپر اللہ تعالی نے فضیلت دی. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں کے اوپر فضیلت بخشی، تو اسی طرح مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جن کو سیکرڈ منتھس کہا جاتا ہے، جن کی تعظیم اللہ کے یہاں ہے. اور یہ 4 مہینے ہیں. ان مہینوں کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم چونکہ یہ پہ در پہ آتے ہیں، اور رجب. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ یعنی 11واں اور 12واں مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور پھر پہلا مہینہ محرم، اور اسی طرح پھر رجب. یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیکرڈ فرمایا، محترم فرمایا. اور یہ جو مہینے ہیں، اور خصوصاً محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں احادیث موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے وہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے محرم. چونکہ ماشاءاللہ اور بھی پروگرام کے اندر اور آپ حضرات نے علماء کرام سے محرم کے حوالے سے کافی چیزیں سنی، اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ بھی سنے. تو اس لیے زیادہ اس پر ہم تطویل نہیں کریں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، بس مختصر طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے اندر یہ برکت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا. تو یہ بابرکت مہینہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ہے، شہر اللہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت کو نازل فرمایا. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ بہترین مہینہ ہے، تو اس سے اور افضل اور اس سے جو ہے اور برکت والا مہینہ
رمضان کے علاوہ وہ کیسے کون سا پھر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح عاشورہ کے دن کے بارے میں جو کہ گزر چکا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جتنے بھی عاشورے کے دن آئیں اللہ تعالی ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی اور عبادات کے اندر بڑھوتری کی اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو بلکہ ابو بکر جصاص الحنفی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، احکام القرآن 3 جلدوں کے اندر، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اطاعت کے اوپر اللہ کی فرما برداری کی اس مہینے کے اندر کوشش کرے گا تو باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرمائیں گے. اور اسی طرح جو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. تو کتنی قیمتی بات فرمائی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. کتنی بات کی بات انہوں نے ہمیں، کام کی بات جو ہے انہوں نے فرمائی کہ تو جتنا ہو سکے ہم سے ابھی ما بقیہ اس مہینے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اس پر استغفار و توبہ آدمی کرے. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بندہ گڑ گڑائے، ندامت کرے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے. تو الحمدللہ جس طرح حسب معمول میرے ساتھ آج 2 مہمان موجود ہیں. مولانا حیات صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. اور اسی طرح مولانا عبدالباسط صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ یہ دن جو ہیں بہت اچھے گزرے اور گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ بہت سارے کار خیر کے اندر حصہ لینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور جن حضرات نے جو جس قسم کی بھی یعنی کوشش کی ہیں عبادات کے اندر، صدقہ زکوٰۃ کے اندر، اور اسی طرح جو بھی کار خیر کی، اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین. تو مولانا حیات صاحب، یہ ماہ محرم کے حوالے سے روزے کی تو انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پہ جو وسعت فرمائیں، تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی روشنی. ضرور. حدیث تو یہ ہے کہ یہ امام طبرانی نے بھی اور امام بہقی نے اس کو روایت کی ہے سیدنا جابر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ من وسع علی عیالہ، کہ اس دن کے اندر جو 10واں عاشورہ تھا، کہ جو اس دن کے اندر آپ نے وسع علی عیالہ، اپنے اہل اور عیال پر ذرا وسعت کرے گا، تو کیا فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سنہ کلہا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس نیک بخت کے لیے پورے سال کے جو اللہ اس پر یعنی گویا کہ وسعت رزق فرما دیں گے. کہ جو اس عاشورہ کے دن یعنی عادت سے کچھ زیادہ، مثال کے طور پر اگر آدمی یعنی باہر جاتا ہو نا فوڈ کے لیے وغیرہ، تو 10-15 پاؤنڈ خرچ کرتا ہو، تو اس دن کچھ زیادہ چند پاؤنڈ 10 پاؤنڈ زیادہ کر لیں، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگرچہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے، لیکن مختلف طرق سے اور مختلف احادیث سے اس حدیث کا جو موضوع ہے نا، اس کا گویا کہ استحکام اور مضبوط ہو گیا. تو حدیث اس اعتبار سے فضائل کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ یعنی اس دن خرچ کے اندر اگر کوئی آدمی زیادہ وسعت کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے پورے سال کا گوئے کہ رزق آسان کر دے گا. اور کتنے بزرگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا تو گوئے کہ سال کا خرچہ ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا. تو یہ عجیب نسخہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یعنی اس 10ویں عاشورہ کے اندر آپ نے، کیونکہ اس دن تو روزہ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، اور پہلے جس طرح روزوں سے پہلے فرض، یہ روزہ فرض تھا،
یہ جس طرح رمضان سے پہلے یہ عاشورہ کا دن یہ روزہ فرض تھا، اور بعض احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی کہ مکہ المکرمہ میں بھی قریش کا یعنی یہ دستور تھا اور اس وقت بھی رکھتے تھے. خیر تو بڑا مبارک دن ہے اور تھا ماشاءاللہ. جن لوگوں نے یہ روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے، اور جن نے نہیں رکھا ہے کافی یعنی سخت ہے تو اللہ ان کے لیے آئندہ سال آسان کر دے. لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ جو آدمی رکھے گا اس دن روزہ تو گوئے کہ یعنی آج ہر آدمی میرے سمیت یعنی رزق کے لیے ٹکر مار رہے ہیں. کیا حال ہے؟ پیپل ورک ہارڈ، حالانکہ دروازے ہمارے سامنے ہیں. یعنی حدیث کے اندر ہے کہ سب سے بہترین وقت روزی کا کیا ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے لے کر یعنی آپ کر لیں. پھر جمعہ کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ الی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اس کے بعد پھر فاذا قضیت الصلاۃ کہ جب نماز یعنی ختم ہو جائے تو فاسعوا تو آپ چلو اور اپنی رزق کے اندر تلاش کرو. تو خاص وقت ہوتے ہیں جن کے اندر خیر اور برکت ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ ان میں سے من جملہ یہ بھی دن ہے جو اس دن کے اندر روز رکھے گا اور وسعت کرے گا اپنے اہل پر، تو گویا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے باقی سال کا رزق آسان کر دیں گے انشاءاللہ. جی تو مولانا اس میں وسعت رزق تو یہ ہے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مطلب کہ اس کو عید کی طرح پھر ہم کریں، جس طرح عیدی مطلب بچوں کو دی جاتی ہے، مطلب اس کو خوشی کا دن منائیں یا کیا کریں؟ تو اس میں نہیں خوشی کا خاص ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رزق تک محدود رکھیں کہ یعنی جو وسعت یعنی خرچ ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ کھانے کے لحاظ سے کہ سب دن پورے دن یعنی بھائی پورے دن تو روزہ دار ہوں گے، کیا خوشی کریں گے بیچارے اگر گلوکوز نہ ہو جسم کے اندر، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اسپیشلی آفٹر رمضان. 2 مہینے تک گزر جاتے ہیں تو روزہ دار کے لیے پھر مشکل ہے کہ خوشیاں منانا یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ذرا یعنی کھانے کے اعتبار سے ذرا عادت سے کچھ زیادہ ان پر خرچ کریں. جی فضول خرچی اس میں نہ کرے، اسراف نہ کرے، بلکہ تھوڑا سا جو جتنا اگر مثال 10 پاؤنڈ لگاتا ہے تو پھر اس میں 12-13 پاؤنڈ لگا لے، کوئی ایک ایکسٹرا چیز لے لے. اب آپ نے اچھی بات کی، اسراف بالکل مناسب نہیں ہے. اسراف تو قرآن شریف کی آیت کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں یعنی ہر پہلو کے اندر. اگر 3 پاؤنڈ کی کوئی چیز ہو تو اب ہم وہاں 50 پاؤنڈ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اسپیشلی دس ڈے نے جب لوگوں کو حالت بہت خراب ہے دنیا کے اندر، تو وہ تو الگ گناہ. اور یہاں پھر اس دن کے اندر اسراف کرنا یہ تو پھر ڈبل گناہ ہے. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ خاص مہینے ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں، خاص راتیں ہوتی ہیں. اللہ نے ان دنوں کے اندر یعنی بعض دن اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان دنوں کے اندر بہت سارے اچھائی بھی ڈالی ہے اور بعض دنوں کے اندر نحوست بھی ہوتی ہے. تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہو گئی، اس کے اندر یہ کتنی مبارک راتیں ہیں. اس وقت قرآن شریف بھی یعنی اسی رات کے اندر اترا ہے. اور بھی یہ جو 4 محرم کے مہینے ہیں ان کے اندر نیکی کا جو اثر ہوتا ہے اور نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو ان دنوں کے اندر اگر آدمی گناہ کرے تو گناہ کا بھی یعنی گناہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب نیکی کرے تو نیکی کا بھی نیکی زیادہ ہوتا ہے. تو خصوصاً ان دنوں کے اندر ہی جو ابھی محرم کا مہینہ گزر رہا ہے تو اس مہینے کے اندر بھی آدمی اس کا قدر کرے. اور حدیث کے اندر تو ہے نا کہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے. دس از دا منتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کا خاص اہتمام کرے کیونکہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت سارے روزے رکھتے تھے، بہت سارے روزے. اور آج کل کی ریسرچ تو یہ بتاتی ہے نا بھائی کہ روزہ رکھنا یہ تو انسان کی جسم کے لیے زبردست سے زبردست چیز ہے. آج کل وہ فیشن ہو گیا نا 5-2 فاسٹنگ، کہ ہفتے کے اندر 2 دن روزے رکھو. اور اگر روزے رکھے گا آدمی تو اس کے اندر جو اندر نہیں، ایک تو باہر کا موٹاپن ہوتا ہے نا، اور ایک اندر جو موٹاپن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وسرل فیٹ، کلیجی کے یہاں، بخرے کے یہاں، دل کے یہاں. جو نہیں آدمی جب وہ گوشت دیکھتے ہیں جو سفید چربی ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے. تو اگر آدمی دبلا پتلا ہو جس طرح ہم سب ماشاء اللہ یہاں، تو لیکن اندر سے حال کچھ ایک بھی ڈفرنٹ. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اندر بالکل چم اور صاف اسٹینلیس اسٹیل کی طرح کرنے کے لیے یہ روزے ہیں کہ ہفتے کے اندر 2 دن روزے رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو دستور تھا کہ منڈے اور تھرسڈے روزے رکھتے تھے. اور آج کل کا ریسرچ یہی ہے، پیپل سیلیبریٹیز ڈوئنگ دس، پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب کی طرح یہ یعنی پھیل گیا ہے کہ ہفتے کے اندر 2 دن روزے رکھو. تو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور فائدہ یعنی ہر چیز اللہ کی یہاں ہوتی ہے کہ آدمی کی کتنی عمر ہوگی، لیکن یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر جو آدمی اس طرح کرے گا تو جو مقدر کے اندر عمر ہے اس تک آدمی پہنچے گا. اور یوں یعنی ہیلتھ پرابلمس، نہ ڈائبٹیز ہوگی، نہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا، نہ ہائپر ٹینشن، نہ کچھ نہیں ہوگا. اور ایک اور بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں وہ سیم ریسرچز کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ منڈے تھرسڈے نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کریں آپ
مہینے کے اندر 3 دن کر لیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 13, 14, 15 جو تاریخ تھی ہی وڈ فاسٹ. یہ لوگ کہہ سکتے تھے بھائی کہ آپ مہینے کے اندر 5 دن کریں, 6 دن کریں, 10 دن کریں, 1 دن کریں. نو, انہوں نے کہا کہ آپٹیمم تھراپیوٹک فاسٹ یہ ہے کہ آپ یعنی 3 دن. وہاں 2 دن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور تھا, اور یہاں 3 دن. ہاؤ مچ مور کین وی فائنڈ اباؤٹ دا ٹروتھ آف آور دین. ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ کی طرف کھانے کا اور خاص فضیلت ہے, منہ کا خاص فضیلت ہے, اس کے باوجود بھائی وی ڈونٹ ڈو اٹ. تو ہماری بدبختی ہے نا. کیا حال ہے؟ بالکل. جزاکم اللہ خیر. کافی سیکھنے کو چیزیں ملی ماشاء اللہ. روزے کے فوائد بھی آپ نے بیان فرما دیے. تو اس لیے ناظرین سے یہی ہم درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ابھی جو یہ مہینے کا جو باقی رہ گیا ہے کچھ ایام, تو اس میں کوشش کریں اپنے طاقت کے مطابق کم از کم جو ہے پیر کا دن, منڈے کو, اور اسی طرح جمعرات کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ سنت بھی ہے اور سنت سمجھ کے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو اور تھرسڈے کو یعنی پیر کے دن اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اور اسی طرح جو ہے اب یہ جو عاشورے کا روزہ ہے, جو 10ویں دن روزہ رکھنے کا جو دستور شروع ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, اور پھر کیا ہوا اس میں, تو مولانا عبدالباسط صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیں انشاءاللہ کہ یہ کس طرح عاشورہ کا دن یعنی کہ روزہ رکھنے میں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہود جو ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں دریافت فرمایا کہ کیوں ہے. تو یہود جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات ان کی یاد میں روزہ رکھتے تھے اس دن. جس طرح فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق اس سے زیادہ ہے, تو ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان المبارک کے بعد سب سے مکرم مہینہ جو اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے وہ محرم ہے, اور اس میں رمضان کے علاوہ سب مہینوں سے زیادہ روزے کا اجر جو ہے وہ محرم کے اندر ہوتا ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے لیے کفارہ بنا دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے, اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہود کی مخالفت کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 2 دن روزہ رکھوں گا, یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وقت نہ مل سکا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہے, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا 9 اور 10 محرم کو یہود کی مخالفت میں. تو ہمیں پھر 2 روزے رکھنے چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں فرمان موجود ہے کہ 2 روزے رکھا کرو. تو اس لیے صرف 10ویں محرم کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوگا, اور 2 روزے رکھنا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ سنت ٹھہرے گا. اس لیے ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ جو آدمی 9 اور 10 کا کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکے اور 10 یا 11 کا رکھ لے, یعنی 1 روزہ اس کے ساتھ ملا لے, سب سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے والا روزہ ملائے. اگر اس کے ساتھ بعد والا بھی روزہ ملا لے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہود کی مخالفت میں عمل ہو جائے گا. جی جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. تو یہ مختصر محرم کا چونکہ مہینہ بھی چل رہا ہے تو ہمارے ذہن میں آیا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے آگے پھر اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو الحمدللہ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ندائے منبر کا جو پروگرام ہے اس کے اندر سیرت نبوی, اس کے بعد سیرت الخلفاء 10 مبشرہ اور چنندہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہوا. اور آج انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارا سلسلہ پچھلے پروگرام سے جاری تھا ازواج مطہرات کا, تو آج بھی انشاءاللہ تعالی 2 ازواج مطہرات کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے.
اور ان کے حالات آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو ان کو جانیں پہچانیں اور پھر جو خیر کی باتیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان کے ہم عمل کرنے والے بنیں اور اس سے جو ہے ہم کچھ سیکھنے والے بنیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا ابھی آج جو ذکر ہوگا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو مولانا حیات صاحب، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ مختصر حالات، نام اور اسی طرح ان کے جو حالات ہیں وہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کر لیا نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا تذکرہ، حضرت سعودہ رضی اللہ کا تذکرہ، خدیجہ رضی اللہ کا تذکرہ اور ام سلمہ رضی اللہ کا تذکرہ۔ تو آج ہے ماشاء اللہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ۔ عجیب ہماری ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے والد صاحب بہت بڑے سردار تھے، بنو مستلق ایک یعنی شاخ ہے قبیلہ خزاعہ کی۔ تو قبیلہ خزاعہ بہت ہی بڑا عرب کا ایک خاندان تھا، تو ان میں کا ایک جز تھا بنو مستلق۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قسمت عجیب طریقے سے بدلنے والی تھی۔ تو شروع میں اچھا تو ان کے والد صاحب کا نام تھا بلکہ حضرت جویریہ کا پورا نام جویریہ بنت حارث ابن ابی زرار، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حارث ابن ابی زرار کی بیٹی تھی، اور ان کے والد صاحب جو تو حارث بڑے سردار تھے۔ تو خیر انہوں نے بڑے یعنی عزت کے ساتھ اور بڑے یعنی مال اور ثروت کے اندر انہوں نے نشو و نما پایا اور کوئی تنگی وغیرہ نہیں دیکھی، اور بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے گویا کہ اپنی زندگی کا شروع حصہ انہوں نے نکالا۔ تو ان کا جس طرح پھر وقت ہوا نکاح کا، تو ان کے والد صاحب نے انہی کے قبیل کے اندر ان کا نکاح کر دیا مصافہ بن صفوان کے ساتھ۔ تو ان دونوں کے اندر ایک کامن ڈینومینیٹر تھا، ان کے والد صاحب کے اندر بھی اور ان کے شوہر کے اندر بھی، مصافہ ابن صفوان۔ ان کے دل بلکہ ان کی دشمنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ دس واز دا کامن ڈینومینیٹر۔ تو لیکن عجیب ہے کہ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا قسمت بدلنے والی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری گوئے کہ ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننے والی تھی۔ تو خیر نکاح ہو گیا۔ تو جس طرح اور قریش یعنی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہر موقع کو یعنی غنیمت سمجھتے تھے، تو اسی طرح حارث بن ابی زرار نے ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قریش نے اس کو آمادہ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ خود آمادہ ہوا، تو مسلمانوں کے خلاف اس نے گویا کہ ایک فوج اکٹھی کر دی کہ ہم بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ کیا حضرت یعنی بریدہ الاسلمی رضی اللہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت آج کل کی طرح تو نہیں کہ بھئی کوچ کے اندر بیٹھ جاؤ یا اس طرح پلین پر جاؤ اور وہاں جاؤ دیکھو، نہیں، پوری یعنی مدینہ منورہ سے باقاعدہ منظم فوج کو تیار کرنا، پیچھے کوئی بندوبست کرنا اور پھر آگے جانا، اور اگے وہاں نہ ہو تو پہلے خبر کو پکی کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ وہاں گئے اور دیکھا کہ واقعی یہ لوگ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو پھر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ تو پھر مسلمان تیار ہوئے، اور 2 یا 3 تاریخ تھی شعبان کی، رمضان آنے والا تھا کہ مسلمانوں کی فوج باقاعدہ فوجیں نکلی مدینہ منورہ سے، اور وہاں ان کے یعنی حارث بن ابی زرار اور اس کے جو قبیلے تھے اور جو خلائف تھے ان کے خلاف جنگ کے لیے مسلمان روانہ ہو گئے۔ تو مسلمان تقریباً 9 منزل طے کر کے وہاں پہنچے، موریسیہ کا مقام تھا وہاں۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ مجھے ایک رعب سے مدد ملی ہے۔ کتنی وہ مسافت کتنی ہے؟ مسیرۃ الثلاثہ، یعنی 3 مہینہ، ایک ماہ کی مجھے مسیرۃ الشہر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے من جملہ اور یعنی نعمتوں سے اس نعمت سے بھی نوازا ہے کہ جب کوئی یعنی ایک مہینے کی مجھے مسافت ہے نا، اس حدود تک میرا رعب پہنچتا ہے۔ تو جب مسلمان وہاں گئے، پہلے یہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے، بندے مسلمان ریچ ہے وہاں کوئی تھا ہی نہیں، یعنی حارث بن ابی زرار کی فوج پہلے سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ
ان کو بھی خبر ملی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی اور مسلمان فوجی آ رہے ہیں. تو چاہے اگرچہ اوپر سے وہ نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کہ نبی ہیں، لیکن ان کے رگ اور پوش اور دل کے اندر یہ بات تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے. لیکن وہ جو مریسی کے جو لوگ تھے نا، وہ بھی جنگجو لوگ تھے. انہوں نے کہا چلو بھائی ہم لڑتے ہیں، یہ باہر سے لوگ آئے ہیں. تو انہوں نے پھر سخت یعنی صف بندی کر کے مسلمانوں پر تیر اندازی کا یعنی شروع کر دیا. اور تیر اندازی بھی یعنی اف یو سی تیر اندازی اس وقت کے اوپر سے جس طرح کبوتریں آتی ہیں، تیر 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 تیر. تو خیر تو مسلمانوں نے ذرا ٹھہر کر پھر ایک دم جب ان پر حملہ کیا نا تو ان کا بھی صفائی کر دیا. تو عجیب خبر ملتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بھی یہ بہت اہم قصہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد جو ہے اپنا ہم اس کو سلسلے کو جاری رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو وہاں تک جو ہے آپ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.